اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بیان کیا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو نبی ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، زیادہ محبوب ہیں. من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی. اچھا، یہ آپ کو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ ملے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت. بڑی مشہور آیت، ہم اکثر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. آپ اگر گنے تو یہ 8 محبتیں جو گنی گئی ہیں یہاں پر. آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم بھائی، ازواجکم بیویاں، عشیرتکم رشتہ دار. یہ 5 تو رشتے ناتے ہو گئے نا. 3 کیا ہیں؟ مال و دولت. اموال اقترفتموها، مال جو محنت سے کمائے ہیں. تجارت تخشون کسادہا، تجارت جس کے کساد بازاری یعنی نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. مساکن، مسکن کی جمع مساکن یعنی جہاں رہائش ہوتی ہے، سکون جہاں جا کے پکڑتے ہیں. مساکن ترضونہا، جو تمہیں بہت پسند آتے ہیں، جہاں تمہارا دل جا کے چین میں آ جاتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ. یہ جو تمہارے گھر ہیں، یہ 8 محبتیں ہو گئی نا. 5 رشتہ داریوں کی محبتیں اور 3 جو ہیں وہ مال و اسباب کی محبتیں. ان کے مقابل اللہ نے 3 محبتیں بیان کی ہیں. فرمایا احب الیکم، اگر یہ 8 تمہیں محبوب تر ہیں، زیادہ پیاری ہیں. من اللہ، اپنی محبت اللہ نے بیان کی. ورسولہ، اور رسول کی محبت. وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت. فتربصوا، تو جاؤ. یعنی اب اللہ کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ خیال بھی اپنا لاؤ کہ اللہ تمہاری انگلی پکڑے گا اور امتحان پہ چلائے گا صراط مستقیم. نہ، جاؤ اور انتظار کرو. کس چیز کا؟ موت کا. حتی یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت آ جائے. امتحان میں تم یہی ناکام ہو گئے ہو، ختم. اگلے پیپر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ فسق ہے. یہ ظاہری فسق نہیں ہے، یہ باطنی فسق ہے. آپ کو محبوب کون ہے؟ وہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز، یا اللہ، رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد. اب دیکھیے دوسرا مقام دیکھیے سورہ بقرہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اب محبت تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ رسول کی محبت کدھر سے آ گئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مامور کیا ہے اپنا محبوب بنا کے. تو جس سے آپ کو محبت ہے تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے. تو اس سے آپ کو کیوں نہیں محبت ہوگی؟ اچھا، ساتھ اس کے جہاد کی محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو محبت زبانی دعوے ہیں نا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس محبت کی عملی شکل کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ جب آپ گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیاری پکڑ لی تو ثابت ہو گیا کہ بیٹے سے زیادہ اللہ کا حکم عزیز ہے. بیٹے نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے گردن ڈال دی تو ثابت ہو گیا کہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے. تو جب تک آپ قربانی دینے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے تو گویا آپ کو جان عزیز ہے، گویا آپ کو مال عزیز ہے. مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند اولین ہے. تو عملی صورت میں تو وہ ظاہر ہوگا جا کے جہاد کی صورت میں. اچھا، اب جب آپ جہاد میں چلے جائیں گے تو اب آپ دیکھیے جہاد، غزوہ احد ہو رہا ہے یا اس سے پہلے مکے میں، تو جو بھی مخالفت ہو رہی ہے قریش کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان میں سے اللہ کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ رہی نا. وہ تو غنی عن العالمین، اس کے تو ویسے بھی یعنی اسے کوئی کیا تکلیف پہنچائے گا. لیکن یہ جو اللہ کے رسول درمیان میں موجود ہیں ان کو تو پتھر لگا ہے تو چوٹ آئی ہے نا.
ان کا تو خون بہا ہے نا, انہیں بھوک لگی ہے تو انہیں پتھر باندھنا پڑا ہے نا پیٹ کے اوپر. تو گویا اصلی محبت, حقیقی محبت تو اللہ کی ہے, لیکن عملاً کیا ہوگا؟ جو آپ کے قریب تر ہے اس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے گی وقت میں, یعنی اس احساس کی وجہ, وہ جو ہمدردی ہے, جو جن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں ان تکلیفوں کو دیکھ کر. کوئی بھی مظلوم جب آپ دیکھتے ہیں, کوئی جو درد سے گزر رہا ہو, اس کے ساتھ آپ کو ایک ہمدردی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا اس جہاد کے عمل کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پہلے سے بھی بڑھ کر پیدا ہو جائے گی. اگرچہ کہ وہ نتیجہ اللہ ہی کی محبت کا ہے, لیکن وقتی طور پر جو جوش مارے گی آپ کی محبت, وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ مارے گی. یہ تو ہو گئی دوسری بات, یعنی جہاد اور رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کا آپس میں تعلق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن اس کا ایک اور ذرا باطنی سلسلہ بھی ہے, اس کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح بھی پھونکی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے بنا چکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. تو جیسے ہمارا نسبی تعلق ماں باپ کے ساتھ اور پورا پیچھے تک چلا جاتا ہے, اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پوری نوع انسانی کا ایک تعلق ہے روحانی, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے. میں پوری نوع انسانی کہہ رہا ہوں. اب اس سطح پہ آ کے اولیت آدم نہیں رہے گی, محمد الرسول اللہ کی ہوگی, جو پہلی روح ہیں. اب آدم علیہ السلام کی روح کا بھی جو ہے وہ تعلق جڑے گا آ کے محمد الرسول اللہ کی روح کے ساتھ. وہ آئے بعد میں ہیں دنیا میں, لیکن یہ کہ وہ روحانی جو معاملہ ہے اس میں وہ بلندتر ہیں. آخرت میں اسی مقام محمود پر فائز ہوں گے نا جو آپ کا ہے. اب یہ جو روحانی کنیکشن ہے, یہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, اس نیٹ ورک کے تمام افراد اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تبھی نیٹ ورک بنتا ہے نا. اب یہ جو روحانی نیٹ ورک ہے اس کا مرکز کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی شاخیں اور اس کا پورا جو پھیلا ہوا ہے اس کا جال, وہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت پیدا ہونے والا مومن بچہ, ہر انسان نہیں, وہ بچہ جو ویسے تو ہر انسان مومن پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, لیکن بعد میں جو ٹیڑھا ہو گیا وہ تو گیا, اس کے دل کی وہ کیفیت نہیں رہی, گویا اس نے اپنا بیٹری ضائع کر دی, وہ بیٹری جو اسے محمد رسول اللہ سے جوڑتی تھی. لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے گویا وہ مادہ تو رکھا ہے جو اسے محمد رسول اللہ سے جوڑ دیتا ہے. یہ وہ غیر شعوری محبت ہے جو آج جو بھی زندہ انسان ہوگا جو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے گا اور اس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے تو اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور اس کو کافر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں حضور کی توہین کر کے کہ مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ریئیکشن کا مطلب ہے ایمان کی کوئی رمق ابھی اندر ہے. جب یہ ریئیکشن بھی ختم ہو گیا تو معلوم ہوگا اب ایمان بالکل ہی رخصت ہو گیا. یہی وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے, اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے. اچھا, ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے. یہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے روحانی پہلو رکھ دیا ہے, لیکن ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے. نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ یہ جو امت محمد ہے, امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم خیر امت کہتے ہیں, اس کی پہچان ہے محمد رسول اللہ. پہچان کا مطلب یعنی سمجھ لیجئے, پہلے جیسے میں نے جسمانی وجود کا ذکر کیا, ہماری پہچان ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمارے وجود کو جواز فراہم کرتے ہیں. ماں آن کرتی ہے یہ میرا بچہ ہے, اور باپ کہتا ہے ہاں یہ میرا بچہ ہے. کسی اس آدمی کا تصور کریں کہ جو کسی کو اپنی ماں باپ سمجھ رہا ہو اور 8, 10, 12 کسی عمر کے کسی حصے میں اسے پتا چلے نہیں ان میں سے میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے, اور میرے ماں باپ کون ہیں مجھے پتا نہیں ہے. وہ کس نفسیاتی کرب سے گزرے گا ذرا آپ اندازہ لگائیں.
یا اس بچے کا پتہ اندازہ لگائیں کہ جس کو اس کی ماں بتائے کہ تمہارے باپ کا پتہ نہیں ہے. تم دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ فلانا میرا باپ ہے. تو وہ تو کتنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا. ہماری پہچان ہمارے ماں باپ ہیں. آپ اپنے ماں باپ کا یہ ایک احسان ہی نہیں ختم کر سکتے کہ انہوں نے آپ کو پہچان لی ہے. اگر کوئی باپ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو بندہ منہ لگانے کے قابل نہ رہے کسی کو. روحانی اعتبار سے اور یہ جو ملت اسلامیہ ہے اس کے اعتبار سے ہماری پہچان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات ہے اور اس لیے پھر وہ ری ایکشن آتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ نمازی نہیں ہوگا، روزے دار نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ جواری ہو، لیکن اگر اس کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھے گی تو اس کا دل کرے گا کہ میں اسے جڑ سے اکھاڑ دوں، توڑ دوں، گردن مروڑ دوں اس آدمی کی. یہ اصل میں وہ نفسیاتی تعلق جو ہے اس کا یہ مظہر ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا